السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارا باب قضاء الحاجہ کا سب سے آخری ایپیزوڈ بھی ہے اور سب سے آخری حدیث بھی مانا جائے گا، کیونکہ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم باب قضاء الحاجہ کے جو باب چل رہا ہے اس باب کو ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ گرچہ وہ باب کے اندر اکثر حدیثیں جتنی بھی ہوں، یعنی اگر باب کے اندر زیادہ بھی احادیث ہوں پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ 10 ایپیزوڈ کے اندر ہم اس باب کو مکمل کر لیں۔ باب قضاء الحاجہ کے بعد جو بھی باب آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ 10 ایپیزوڈ سے زیادہ نہ ہو۔ بہرحال ہم وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ 12 منٹ 15 منٹ سے پہلے ہم ویڈیو کو مکمل کر لیں تاکہ آپ بآسانی دیکھ بھی سکیں اور آپ سمجھ سکیں۔ اگر ویڈیو آدھے گھنٹہ کا بنا دیا جائے یا 45 منٹ کا بنا دیا جائے تو پھر آپ کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پھر بڑھا کر دیکھنا پڑے گا، بس اوقات ایسا ہوگا۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جب ہم مشکوٰۃ شریف پڑھائیں گے تو اس کے اندر ہم مزید واضح طریقے سے بتائیں گے جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، یہاں پر ہم مختصر پہ جو خاص طور پہ جاننا چاہیے وہ بات ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ موٹی جو اہم بات ہے وہ جان لیں۔ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے جانا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کو، غفران کا، کہ جب انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو تو غفران کا یہ ایک دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ جب انسان پیشاب و پخانہ سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، کیونکہ اس دعا کے اندر اللہ سے مغفرت طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آج کیا جو حدیث ہے ہمارا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں جان لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ 6 نمبر پر اسلام قبول کیے۔ یہ بہت بڑے محدث، فقیہ اور مفسر اور عالم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک سے تلاوت سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ قرآن مجید مجھے سناؤ۔ اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ تم مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ ہستی عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہی ہے کہ عبداللہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ نبی کے زبان مبارک سے بہترین آواز کسی صحابی کا نہیں ہو سکتا یا کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، پھر بھی عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ مجھے ایک شوق ہے، مجھے تمنا ہے کہ تمہاری زبان مبارک سے میں تلاوت سنوں۔ عبداللہ بن مسعود تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سنتے سنتے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بس۔ عبداللہ بن مسعود نے جب اپنی نظریں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی تلاوت کا اثر تھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود یہ قرائے 7 میں سے ہیں، یعنی 7 قاری جو بڑے قاری ہیں ان قاری میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب قرائے 7 کون لوگ ہیں یہ ذرا سا نوٹ کر لیجئے۔
سب سے پہلے پہ عبداللہ بن مسعود ہیں، دوسرے نمبر پہ سالم بن معقل ہیں، تیسرے نمبر پہ معاذ بن جبل ہیں، اور چوتھے پہ ابی بن کعب ہیں، اور پانچویں پہ زید بن ثابت ہیں، چھٹے پر ابو زید بن سکن ہیں، اور ساتویں پہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ قرہ سبا میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، ان سے جو مرویات ہیں، ان سے جو احادیث میں ہیں، وہ 848 احادیث ہیں۔ ان کی وفات 32 ہجری میں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک لایا کرتے تھے، اس لیے ان کو صاحب السواک بھی کہتے ہیں، مسواک والے، یعنی مسواک لایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ان کی وفات 32 ہجری میں بہرحال ہوئی۔ تو یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہا ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، یا ایسا کرتے ہیں، دیکھیے 6 منٹ ابھی ہو گیا، تو ایسا کرتے ہیں ترجمہ ساتھ میں کرتے چلتے ہیں تاکہ وقت بچ جائے۔ پوری حدیث یہ آج کی ویڈیو میں پورا باب ختم کرنا ہے یہ والا، تو ضروری ہے کہ اب ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے چلیں تاکہ آسانی سے مطلب کہ ختم ہو جائے۔ تو قال کہتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط قضاء حاجت کرنے کے لیے آئے یا گئے۔ آپ دو ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب و پاخانہ، یہاں پہ الغائط، غائط جب بولا جاتا ہے تو پاخانہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن پاخانہ بھی قضاء حاجت ہی ہوتا ہے، تو ہم قضاء حاجت کہتے ہیں ادباً، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، یہ پہلا ترجمہ۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ تو دو ترجمہ میں سے آپ جو کرنا چاہیں۔ عطا کے معنی ہوتے ہیں آنا، یعنی اتى النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہیں، نبی آئے الغائط پخانہ کرنے کے لیے، یعنی قضاء حاجت پورا کرنے کے لیے۔ تو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرنے کے لیے گئے یا آئے۔ فامرنی، پس مجھے حکم دیا، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں فامرنی، مجھے حکم دیا، یعنی مجھے کہا، ان آتیہ، کہ میں لے آؤں، بثلاثۃ احجار، 3 پتھر، یعنی 3 پتھر لے آؤں۔ فوجدت، تو میں نے پایا، حجرین، 2 پتھروں کو، یعنی میں نے 2 پتھر پائے۔ اللہ کے نبی نے 3 پتھر لانے کو کہا اور یہ 2 پتھر ان کو ملا۔ ولم اجد، اور میں نے نہیں پایا، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں میں نے تیسرا پتھر نہیں پایا، یعنی 2 ہی پتھر پائے، تیسرا پتھر نہیں ملا۔ فاتیتہ، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، بروثۃ، لید، گوبر، یعنی فاتیتہ بروثۃ، تو میں جو 3 لانے کو کہا تھا اللہ کے نبی نے، 2 مل گئے، تو تیسرا انہوں نے لید لے لیا۔ روثہ کہتے ہیں جانور کا گوبر یا لید، اور روثہ یہاں پر بہت سارے علماء کہتے ہیں گدھے کی لید، بہرحال تو انہوں نے لید لے لیا۔ فاخذہما، اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فاخذہما، ان دونوں کو لے لیا، یعنی یہ حجرین 2 پتھروں کو اللہ کے نبی نے لے لیا۔ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، اور جو لید تھا اس کو ڈال دیا، یعنی پھینک دیا۔ القى الروثة، لید کو، گوبر کو پھینک دیا۔ وقال، اور کہا، هذا رکس، یہ پلید ہے، یعنی یہ ناپاک ہے۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زاد احمد، اسے احمد نے اس کے اندر زیادتی کیا ہے۔ اعتنی بغیرہا، یہ جو لفظ ہے اس کو تھوڑا اضافہ کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھر سے کم میں استنجا یا پخانہ نہیں کرتے تھے، قضاء حاجت نہیں کرتے تھے۔ ایک بات سب سے اہم یہ ہے کہ آج کے جو دور میں ٹیشو پیپر کا استعمال ہے، تو دیکھیے
टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल उलमाए किराम ने जायज़ कहा है कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन एक बात जहन के अंदर हमेशा रहनी चाहिए कि टिश्यू पेपर की भी तादाद जितना मतलब कि जैसे 3 होना चाहिए, ताक अदद में होना चाहिए। ताक अदद बोला जाए तो जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ताक अदद होना चाहिए। तो टिश्यू पेपर का भी ताक अदद में होना ज़रूरी है। 3 से कम में इस्तिंजा नहीं किया जा सकता। 3 से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो 3 से ज़्यादा आप ढेले का पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि शरीयत में आदद ये हसर पे दलालत करता है। यानी जब आदत बता दिया कि इतना ही में करना है तो उतना ही में करना है आपको। ठीक, तो ये हदीस लंबा तफसील में हमें नहीं जाना। इस हदीस के अंदर पहले यही मसला साबित हुआ कि 3 से कम में इस्तिंजा करना जायज़ नहीं, 3 से कम ढेला नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला ये साबित हुआ कि ताक अदद में होना चाहिए। और तीसरा मसला ये कह सकते हैं कि लीद ये हराम है, इससे इस्तिंजा वगैरह साफ़ नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, आगे हदीस आएगी, हम उसके अंदर वजाहत करेंगे। अगले हदीस पे आइए बढ़ते हैं। अगला जो हदीस है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम बता चुके हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 57 हिजरी को वफ़ात पाए। 5374 अहादीस इनसे मरवी है। और इनका जो ज़माने जाहिलियत में इनका नाम था अब्द अम्र या अब्द शम्स था, और इनका जो इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान बिन सखर नाम पड़ा। इनके ताल्लुक़ से हम बता चुके हैं। ये रवायत करते हैं कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा मना किया, रोका, अयुस्तंजा के इस्तिंजा किया जाए बे अज़मिन हड्डी से, और रोसिन या लीद से या गोबर से। वक़ाल और कहा इन्नुहुमा ला युतहिरान, यानी ये आज़म और रोस इन दोनों के बारे में कहा कि दोनों पाक करने वाले नहीं हैं। कैसे पाक करने वाले नहीं हैं ये बात जानिए कि देखिए आज़म या हड्डी, दो चीज़ इसके अंदर आप ज़हन के अंदर रखें। आज़म और रोसा के अंदर एक तो जो हड्डी है ये जिनों का खाना है, जिनों का खाना है, इसलिए अल्लाह के नबी ने हड्डी से मना किया कि हड्डी से इस्तिंजा न करो। और दूसरा रोस लीद, ये बजाते खुद नापाक होता है, तो नापाक चीज़ से कैसे आप तहारत हासिल करेंगे, नहीं कर सकते। तो गोया कि हड्डी और लीद से अल्लाह के नबी ने इस्तिंजा करने से मना किया है कि कोई शख्स अगर इस्तिंजा कर रहा है तो हड्डी से साफ़ न करे या इसी तरीके से लीद वगैरह से साफ़ न करे। ये बता रहे हैं इस हदीस के अंदर इन्नुहुमा ला युतहिरान, ये दोनों पाक करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इस हदीस से यही मसला साबित हुआ कि हड्डी और लीद से इस्तिंजा नहीं कर सकते। और आगे देखिए अबू हुरैरा कि और आगे जो हदीस है ये अबू हुरैरा ही से है। अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि काल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तंज़िहु मिनल बौल, इस्तंज़िहु तुम बचो पेशाब की छींटों से, मिनल बौल पेशाब के छींटों से, इस्तंज़िहु मिनल बौल तुम पेशाब की छींटों से बचो। फ़इन्न आम्मत, इसलिए कि अक्सर या आम तौर पे अदाबिल क़ब्री, कब्र का अजाब मिनहू इसी से होता है, यानी पेशाब की छींटे से न बचने की वजह से कब्र में अजाब होता है। अब बहुत मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों के पास से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन दो कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। उनमें से एक शख्स वो भी है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। तो गोया के कब्र में अजाब दिया जा रहा था, किस गुनाह के सबब, पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से। तो गोया के पेशाब की छींटे से बचना वाजिब है, ये वाजिब है। वलिल हाकिम, और हाकिम के अंदर है कि अक्सर अज़ाबिल क़ब्र, कब्र का अजाब अक्सर ज़्यादातर मिनल बौल पेशाब से है, यानी पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से है, और ये सही सनद से मरवी है। तो गोया के ये जो हदीस गुजरी, इस हदीस के अंदर मालूम हुआ कि पेशाब की छींटों से बचना वाजिब है।
اگلا حدیث دیکھیے سراقہ بن مالک کا ہے. سراقہ بن مالک کی جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے. پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے حجت نہیں پکڑا جا سکتا، یہ حدیث ضعیف ہے. سراقہ بن مالک روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی الخلائی، بیت الخلاء کے بارے میں، یعنی قضاء حاجت کے بارے میں کہ قضاء حاجت کیسے کرنا چاہیے. کیا بتایا؟ انا کہ بے شک نقعدا ہم بیٹھیں، یعنی جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں اور جب بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں؟ علی الیسرا، بائیں پیر پر زور دیتے ہوئے، بائیں پیر پر زیادہ وزن دیتے ہوئے بیٹھیں. وننصب الیمنا، اور داہنا جو پیر ہے اس کو تھوڑا کھڑا رکھیں، یعنی اس پہ ہلکا وزن رہے، بائیں پیر پہ زیادہ وزن رہنا چاہیے. یہ بتا رہے ہیں، یہ بہقی نے روایت کا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن دیکھیے حدیث تو ضعیف ہے، لیکن جو بات بتایا جا رہا ہے ایک طریقے سے حدیث تو ہے، ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں ایک مصلحت ہوتا ہے. بائیں پیر پر اگر آپ وزن دے رہے ہیں تو بآسانی سے آپ مطلب کہ پخانہ وغیرہ آسانی سے ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیں پیر پہ زور دینا صحیح ہے. کوئی ہم اسے ناجائز قرار نہیں دے رہے یا جائز قرار نہیں دے رہے کہ شریعت نے کہا تو واجب ہی ہے، نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی قابل حجت نہیں ہے اس حدیث سے. امام نووی نے کہا اس حدیث سے حجت نہیں پکڑ سکتے. تو بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ بائیں پیر پہ زور دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور آگے حدیث دیکھتے ہیں. عیسیٰ بن یزداد، یہ بھی حدیث ضعیف ہے. یعنی دونوں باپ بیٹے دونوں راوی مجہول ہیں، ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ کون راوی ہیں، کیا ان کے تعلق سے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے، فلینظر، تو چاہیے کہ جھاڑ لے، یعنی کہ تھوڑا سا جھاڑ لے اپنے عضو تناسل کو، ذکر ہو اپنے شرمگاہ کو، یعنی عضو تناسل کو جھاڑ لے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ. یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے حجت نہیں پکڑ سکتے. لیکن ہاں جب انسان پیشاب کر لے تو تھوڑا سا اپنے جو عضو تناسل اس کو تھوڑا صاف کر لے، اسے ہلا لے تاکہ پیشاب وغیرہ کے جو پانی کا قطرہ وہ باقی نہ رہے. یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا آگے اور دیکھ لیجیے ایک حدیث. جو حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اہل قباء سے. کیا سوال کیا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا ان اللہ یثنی علیکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے، یعنی پاکیزگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آخر کیا تم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے. تو اہل قباء نے جواب دیا انما نتبع الحجارۃ الماء، کہ بے شک ہم پتھر کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جب پتھر کا استعمال کر لیتے ہیں تو پانی بھی ہم استعمال کرتے ہیں مزید. یعنی کہ جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے پتھر کا استعمال کرتے ہیں، پتھر کے استعمال کے بعد ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں مزید طہارت حاصل ہو جائے، اس لیے پانی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر ذکر کیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ سورۃ توبہ کے اندر ذکر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے اس کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی، آخر تم کون سا عمل کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب پتھر کا استعمال کر لیتے ہیں تو پانی بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی گندگی نہ لگ جائے، نہ باقی رہے. وہ اصل ہو، اور اس کی اصل فی ابو داؤد میں اور ترمذی میں، اس ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا من حدیث ابو ہریرہ. یہ جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں پتھر کا ذکر نہیں ہے، یعنی ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں. یہ جو انا نتبع الحجارۃ، جو حجارۃ یہ لفظ ابو ہریرہ میں نہیں ہے، صرف انا نتبع الماء کا لفظ ہے کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں. تو یہ اتنا الماء والا صحیح جائے گا، لیکن الحجارۃ والا جو لفظ ہے یہ حدیث ضعیف ہے. اسے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے اور ابن حجر نے بھی ضعیف قرار دیا ہے.
تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں انا نتبع الماء، اتنا لفظ یہ صحیح ہے کہ بے شک ہم پانی استعمال کرتے ہیں، یہ والی ٹکڑا ابو ہریرہ سے ثابت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث اس کی تائید کر دیتی ہے، لہذا اس حدیث کو صحیح لغیرہ کے درجے میں رکھتے ہوئے مانا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید آگے جو باب چلے گا اس کے اندر تفصیلی بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مزید احادیث کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔